السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، حرمین شریفین میں صدیوں سے جو تراویح پڑھائی جا رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی تھی، اب وہاں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھائی جا رہی، اب وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ صدیوں سے ایک عمل چلتا آ رہا تھا، 1400 سال سے چلتا آ رہا تھا، اب وہاں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھائی جا رہی، اب وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ اب حرمین کے اندر ایسا کام ہو، اور ایسا کام جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہو اور مسلمان وہی کرتے چلے آ رہے ہوں، اب آ کر اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہو تو ظاہر ہے یہ تو بڑی عجیب بات بھی ہے۔ لیکن اس کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں، علماء اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، علماء کی کیا سوچ ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، تراویح کے سلسلے میں جو تراویح 20 سے 8 ہوئی ہے حرمین شریفین میں، اس کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پہلی ویڈیو رکھتے ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب کی، کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ رمضان کے انوار اور برکات سے ہر بندہ استفادہ کرے، ہر بندہ استفادہ کرے۔ مولویوں کا چلتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 20 رکعت نہیں 8 ہے، اور اب دوسرا پیکیج آپ کے لیے آ گیا، یہ 8 بھی ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ امام شافعی فرماتا ہے کہ میری آنکھیں جب سے کھلی تو میں نے حرمین میں 20 سے کم نہیں دیکھا، اب ادھر بھی سلسلہ شروع ہو گیا، ایسے ایسے لوگ آ گئے۔ عجیب بات ہے، قربان جاؤں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، فرماتے ہیں کہ گناہوں میں آہستہ آہستہ، جیسے مالداری میں آدمی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، لاکھ پتی ہے، 1000 پتی ہے، پھر لکھ پتی ہے، پھر کروڑ پتی ہے، پھر ارب پتی ہے، پھر کھرب پتی ہے، اس طرح آہستہ آہستہ دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آدمی چھوٹے چھوٹے مستحبات کو چھوڑتا ہے تو پھر سنت غیر موقعہ کو چھوڑتا ہے، سنت غیر موقعہ کو چھوڑ کر کے پھر چند دنوں کے بعد سنت موقعہ کو چھوڑتا ہے، سنت موقعہ کو چھوڑنے کے بعد پھر واجب کو چھوڑتا ہے، واجب کو چھوڑ کر کے پھر فرض کو چھوڑتا ہے، فرض کو چھوڑ کر کے اسپیشل کافر بنتا بھی ہے۔ تو ناظرین، مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی جب مستحبات کو چھوڑتا ہے، پھر سنت غیر موقعہ کو چھوڑتا ہے، سنت غیر موقعہ کو چھوڑتا ہے تو پھر واجبات کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے، پھر ان واجبات کو چھوڑتا ہے تو فرائض چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ جیسے ہی دور پیچھے چلا جاتا ہے، لوگوں سے وہ اعمال چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہلے 20 سے کہتے تھے 8، اب کہتے ہیں 8 بھی ضروری نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اب حرم میں بھی یہ ماحول ہو گیا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں امام شافعی صاحب کہتے ہیں میں نے جب آنکھ کھولی تو حرمین میں 20 رکعت سے کم کبھی نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں وہاں بھی جو نا یہ ہو رہا ہے۔ اب مولانا کی اس گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک قسم کی سستی ہے، یہ ایک ایسا نتیجہ ہے، ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ 8 سے بھی کم کر دیں، یا 8 میں بھی سستی کر دیں، یا اس میں بھی بہت ساری نرمی پیدا کر دیں۔ تو مولانا منظور احمد مینگل کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اچھا کام یقیناً نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تو مولانا منظور احمد مینگل صاحب تھے۔ اب ہم سنتے ہیں شیخ عبدالرحیم صاحب UK سے، وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اب سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے حرمین میں 8 رکعت لانے کی کوشش کی تھی، لیکن فیل ہوئے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ ہی میں رہتے تھے، زندگی وہاں گزری، مدرس بھی تھے، اصلاً مصری تھے، بہت پکے مقلد تھے، مالکی المذہب تھے غالباً، یا شافعی المذہب تھے۔ انہوں نے اس وقت تراویح پر کتاب لکھی، التراویح 20 رکعتاً قرناً بعد قرن، صدیوں کے بعد صدی، پہلی صدی، دوسری صدی، پہلی سینچری، دوسری سینچری، 30، 4، 5، یہ 14 سینچری اب تک جو ہے، جتنی سینچریز ہے، ہمیشہ مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت پڑھی گئی ہیں۔ مدینہ میں 20 سے زیادہ ہوئی ہیں، لیکن 20 سے کم کبھی نہیں ہوئی ہیں، حرمین میں نہیں چلی۔ تو انہوں نے کیا کیا حرمین میں کہ 2 امام مقرر کر دیے، ایک 10 پڑھائے، دوسرا 10 پڑھائے، تو ایک 10 پڑھا کے چلا جائے، پھر دوسرا 10 پڑھانے والا ہے، تو کہ ہمارے امام نے تو 20 نہیں پڑھی، ہمارے امام نے تو 10 پڑھی، 8 رکعت وہ، اور وہ 2 رکعت مزید اس کے اوپر وہ وتر والی، اپنی 1 رکعت الگ جا کے وتر پڑھ لیتے تھے۔ لیکن پھر جب کووڈ ہوا تو یہ ابھی 3 سال پہلے کووڈ میں ان کو بہانہ مل گیا، انہوں نے کووڈ کے بہانے سے یہ کہا کہ بھئی یہ بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے، اس لیے حرم سے سب کو جلدی نکالنا ضروری ہے، اس لیے 8 رکعت تراویح ہو۔ کووڈ چلا گیا، لیکن بہت سی کووڈ کی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، حرم شریف پہ تالا لگا ہوا ہے،
صرف 2 دروازے کھلے ہیں، کنگ عبدالعزیز، کنگ فہد، باقی سارے دروازے بند ہیں، اور حرم میں احرام کے بغیر جا نہیں سکتے ہیں۔ مدینہ شریف میں سلام پیش کرنے کے لیے مصیبت چل چل کے آدمی تھک جاتا ہے۔ روضے میں نماز پڑھنے کے لیے بکنگ کرنا پڑتا ہے، بیچارے ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، ان کے پاس اسمارٹ فون ہوتا نہیں ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، روزے میں ہو کر نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، پریشان کر دیا ہے پوری۔ تو ناظرین کرام، شیخ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی 30-40 سال پہلے کہ یہاں جو ہے نا 8 رکعت پڑھی جائیں، اور حرمین شریف میں پھر جو ہے نا وہ ان کی کوشش چلی نہیں اس وقت، تو انہوں نے 2 امام مقرر کر دیے کہ بھائی جو اس طرح ہو، ایک 10 پڑھائے دوسرا 10 پڑھائے۔ بہرحال جب یہ کووڈ آیا نا تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ یہ ان کو ایک بہانہ مل گیا، انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا کہ وہاں جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کیا 10 والا، اور پھر آہستہ آہستہ ہو کے اس کو جاری کر دیا۔ اور کہتے ہیں کووڈ کے بعد، کووڈ تو چلا گیا لیکن بہت ساری چیزیں رہ گئیں، اور انہوں نے امت کو پریشان کر رکھا ہے کہ حرم میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری پابندیاں، بے جا پابندیاں جو جن کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے انہوں نے 8 رکعت تراویح بھی کر لی۔ تو ناظرین کرام، شیخ صاحب کی بھی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اور یہ امت کی پریشانی کا سبب ہے۔ اور یہ حرمین شریفین میں ایک اسی طرح کی کوشش ہے کہ ایک ایسا کام جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اسے کم کر کے 8 تک محدود کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے ایسا عمل جس میں امت کو نیکیوں سے محروم کر دیا گیا، یعنی ایک عبادت سے محروم کر دیا گیا ہے، تو یہ کام یقیناً شیخ صاحب کی بھی نظر میں درست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم سنتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 20 رکعت سنت کیا ہے، اور یہ حرم میں پڑھائی جا رہی ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارا تو وہی موقف ہے کہ جو چلا آتا ہے کہ 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ جہاں تک حرم شریف کا تعلق ہے اس میں انہوں نے تخفیف کی ہے، اور یہ اپنے مسلک کے مطابق کی ہوگی، تو میں نے اس کے بارے میں کچھ توجہ بھی دلائی تھی وہاں کے امام صاحب کو، لیکن ان کا مسلک یہ ہے کہ 10 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سنت موقدہ تو 20 رکعت ہے، سنت موقدہ 20 رکعت ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے واضح طور کہہ دیا۔ اب کہتا ہے وہاں جو یہ 10 پڑھا رہے ہیں یا 8 پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، شاید ان کے مسلک میں یہ ہے، اس لیے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو مفتی تقی صاحب ویسے بھی جو ہے نا وہ نرم مزاج بندے ہیں، انہوں نے اتنی کوئی سختی نہیں کی، لیکن یہ واضح کہہ دیا کہ سنت تو 20 رکعت ہی ہے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ گفتگو تھی، اب مفتی طارق مسعود صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے، وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے، حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے۔ جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی ہے حرمین پر، اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے، تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اتنی صدیوں میں 1 سال بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم وہاں پڑھی گئی ہو، 1 سال بھی، یعنی اتنی صدیوں میں نہیں گزرا۔ اب اگر چینج کیا ہے تو کہتا ہے یہ سعودی حکومت کا اپنا کوئی یہ نظام ہے، یہ پوری امت پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 سال ایک کام حرمین میں ہوا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے مفتی تقی عثمانی کی تو بات الگ تھی، مفتی طارق مسعود کی گفتگو واضح ہے کہ صدیوں سے جو کام چلا آ رہا ہے حرمین میں وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، اور یہ سعودی حکومت کا جو اپنا انہوں نے جو نظام چلا ہے یہ پوری امت پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ وہ کام جو 1400 سال سے چلا آ رہا وہ کیسے، یعنی وہ غلط بالکل نہیں ہے، یہ جو شروع ہوا یہ غلط ہے، یہ بات واضح ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ علماء کرام کے اندر یہ چیز واضح پائی جا رہی ہے کہ حرمین شریفین میں 20 رکعت کو کم کر کے 8 رکعت کیا گیا ہے۔ اب جو 8 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، امت کو اعمال سے محروم کر دیا گیا ہے، عبادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ عبادت کے اندر جو تخفیف ہے ممکن ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ 8 بھی ضروری نہیں ہے، جس طرح مولانا منظور مینگل صاحب کہہ رہے تھے، تو ممکن ہے کہ آتے آتے اس 8 رکعت سے بھی امت کو محروم کر دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس طرح کے فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔